بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی ایک صورت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبوب صورت ہے۔ اس کی تاثیر اتنی عظیم ہے کہ یہ چٹان کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، بہتے پانی کی موجوں کو روک سکتی ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ کو فوراً بجھا سکتی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ صورت انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے وہ کبھی خطا کار ہی نہ رہا ہو۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ صورت پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، دنیا میں اس کی عزت اور رعب بڑھ جاتا ہے۔ لوگ اس کی باتوں کو خاص اہمیت دینے لگتے ہیں اور آخرت میں جنت اس کا اصل ٹھکانہ بنتی ہے۔ جو شخص بھی اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک برکت عمل کر لیتا ہے، وہ نامراد نہیں رہتا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے اور وہ لاجواب عمل کیا ہے جسے ہر نماز کے بعد محض 7 مرتبہ تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس عاجز بندے سے بے حد خوش ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کون سا ایسا لاجواب عمل ہے کہ جسے کرنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں امیر و کبیر، غنی اور دنیاوی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوش نصیب انسان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں جو روزانہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ایک صورت پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ تمام مخلوق خدا میں اس کا رعب اور سکہ چلتا ہے، اور ایسا برگزیدہ شخص اس دنیا میں بھی حقیقی شہنشاہوں جیسی پروقار زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ نورانی صورت چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، تلاطم خیز پانی کو روک دیتی ہے، تیز آگ کو بجھا دیتی ہے اور سیاہ گناہوں کو ایسے مٹاتی ہے جیسے کہ وہ بندہ خطا کار ہی نہیں ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دن اور رات اللہ پاک نے ہی ترتیب سے بنائے ہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنائی ہے اور اللہ پاک کے صرف ایک حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے یہ تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا پھر کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس ہولناک دن یعنی میدان حشر میں اللہ پاک اپنی عظیم قدرت کا اور اپنی شان کریمی کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے کہ آج کس کی حکومت ہے۔ تب کوئی بھی جواب دینے والا موجود نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود ہی اپنی عظمت سے جواب دیں گے کہ آج اس واحد وحدہ لا شریک کی حکمرانی ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی عظمت اور ہیبت ہے۔ جب تک اس زمین پر ایک بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ایسا رہے گا جو خلوص دل سے صرف اللہ تعالیٰ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس کائنات کے نظام کو چلائیں گے، اور جب وہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے تمام نظام کو لپیٹ دیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے اور بے فائدہ ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، عظمت میری آزار ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ جو شخص اس میں سے کسی ایک میں بھی مجھ سے مقابلہ کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث 2620۔ ساری کائنات ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اور اونچے اونچے پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی کی اور اللہ کی صفات کی اور اللہ پاک کی عظیم قدرتوں کا مظہر اور گواہ ہے۔ دریاؤں کا چلتا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پرندے کھلی ہوا میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو انسان جس کے اوپر اللہ پاک نے اتنی ان گنت نعمتوں کی بارش کی ہے، اتنی نعمتیں کہ اگر وہ گننے لگے تو ان نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے، اس مہربان رب کو ہر حال میں یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنا مقصد زندگی سمجھ کر کریں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اصل مقصد قرآن حکیم کی طرف لے جانا ہے۔
اگر ذکر میں خشوع و خضوع آ گیا تو انشاءاللہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو پھر قرآن کی تلاوت میں بھی وہی خشوع ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یاد آ جاتی ہے۔ جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن وہ صحابی رسول تھے، جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو قرآن پر گر جاتے تھے اور ان کے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھیں اور وہ تڑپ کر فرماتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ قرآن کریم کی ایسی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ علماء کرام سے رابطہ رکھیں جو پڑھے لکھے ہیں اور اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ذکر سے یاد کیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان قرآن کے ذکر کی طرف منتقل ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے جو ہم پر ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ روزانہ 3 پاؤ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر لازمی حق ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ کم از کم روزانہ 1 سپارہ پڑھیں تاکہ مہینے میں ایک بار قرآن پاک ختم ہو سکے۔ ادھر چاند نمودار ہوں، ادھر آپ کا قرآن کریم شروع ہوا ہو، ادھر چاند غروب ہو اور آپ کا قرآن کریم مکمل ہوا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں نازل کی گئی ہر ایک سورت بلکہ ہر ایک آیت اور ہر ایک لفظ اور ہر ایک حرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی اور بڑائی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت ہے جو کہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کو نوازنے اور مالا مال کرنے کے لیے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی انسان ہر روز اس سورت کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا اپنا مستقل معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی کی جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں وہ سب پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ غریب سے امیر اور امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ اور اس صورت مبارکہ کے فضائل بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس کی قرآن کریم میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور تمام مومنین کو جس عمل کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کیا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو کہ تمہارے رب نے اعلان کیا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شکر اور شکر گزاری انسان کی زندگی میں خوشحالی، برکت اور اللہ کی محبت کا سبب بنتی ہے، جبکہ ناشکری خطرناک نتائج لے سکتی ہے۔ اسی طرح سورۃ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو بندہ شکر کرتا ہے تو دراصل اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ تو بے نیاز ہے اور سب خوبیوں والا ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 12۔ محترم ناظرین و سامعین، اسی طرح سورۃ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 114۔ سورۃ دہر میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا پھر ناشکرا بنے۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 3۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ تمام آیات اس طرح کی بہت سی دوسری آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ شکر کرنا اللہ عز و جل کی عطا کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پہلے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ صریح حکم دیا ہے کہ دشمنوں کو نیست و نابود کر کے
اللہ پاک نے ان پر اپنا فضل اور کرم فرمایا ہے، لہٰذا اللہ پاک کے اس فرض کو ہمیشہ یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر تک نہ آئے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے بھی خوب دیکھ رہا تھا۔ سورۃ الحزاب آیت نمبر 9۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت، فضل اور بندوں پر ہونے والے احسانات کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمنوں کو نامراد لٹایا اور انہیں شکست دی۔ اس وقت سارے دشمن متحد ہو کر مسلمانوں پر غزوہ احزاب خندق میں حملہ آور ہوئے تھے، مگر اللہ کی مدد سے ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نعمت کا تذکرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں اسے یاد کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں اس منظر کو لائیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت اہل ایمان پر نازل فرمائی تھی، پھر زبان سے اسے ادا کرنا یہ ہے کہ اس نعمت کا تذکرہ کریں، اور اعضاء سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں میں مت استعمال کریں، اور نعمت کا ذکر کرنا حقیقت میں اس کا شکر ہوتا ہے، اور شکر دل، زبان اور اعضاء ان تینوں سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ تینوں قسموں کا شکر ایک دوسرے کی تاکید کرتا ہے۔ اگر یہ تینوں اقسام کے شکر باہمی تائید نہ کریں تو یہ شکر بھی جھوٹا ہوگا۔ شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر دل، زبان اور اعضاء سے ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فلاں نعمت کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان یعنی اور تیرے رب کی نعمت کو بیان کرنے کا عملی نمونہ ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے دولت یا نیک اہلیہ یا اولاد عطا کی ہے۔ دل سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں اسے یاد کریں اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اعضاء سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا اثر بھی نظر آئے۔ علامہ مہروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر کے 3 مراحل ہیں۔ پہلے نعمت پہنچانے، پھر اسے قبول کرے، اور پھر نعمت کنندہ کی ثنا بیان کرے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ علامہ مہروی کی گفتگو کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعمتوں کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ذہن میں اسے لائیں، نعمت کا مشاہدہ کریں اور اسے دوسری چیزوں سے ممتاز کریں۔ تو پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر اسے حاضر کریں، اسے قبول کریں، یعنی نعمت کنندہ ذات سے نعمت وصول کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اظہار ناتوانی کریں، اپنی غربت اور ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور تسلیم کریں کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محض اس کا فضل ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی دراصل شکر ہے، جیسا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے تو اگر کر سکتا ہو تو اس کا بدلہ دے، اور اگر اس میں بدلہ دینے کی استطاعت نہ ہو تو کم از کم تعریفی کلمات ہی کہہ دے، کیونکہ تعریفی کلمات کہنے سے بھی وہ اس کا شکر ادا کر دیتا ہے، اور جو اس نیکی کو چھپا لے اس نے ناشکری کی مرتکب ہوا، اور جو ایسی خوبی کا دعویٰ کرے جو اس میں ہے ہی نہیں، وہ ایسے ہے جیسے اس نے جھوٹا کپڑا پہنا ہو۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4813۔ محترم ناظرین و سامعین، اسی حدیث میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں: نعمت کا شکر ادا کرنے والا، اور نعمت پر تعریفی کلمات کہنے والا یعنی نعمت کا اقرار کرنے والا، اور نعمت کو چھپانے والا، اور حصول نعمت کا جھوٹا مدعی، حالانکہ اس میں وہ خوبی پائی ہی نہیں جاتی۔ اس کو بحر و پیوت سے تعبیر کیا گیا ہے۔
اور ایک اور معروف حدیث میں ہے کہ جو تھوڑی چیز کا شکر نہیں کرتا وہ زیادہ کا بھی نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی اللہ والو ایک شکر ہے، اور تذکرہ نہ کرنا صریح کفران نعمت ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4811۔ محترم ناظرین، ہمیں نماز پنجگانہ کی باقاعدگی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت، ہر ایک آیت بیش بہا اور قیمتی موتی ہیں۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ کون سی مبارک صورت ہے جسے ہر روز ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں، ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا، اسے کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ اور جان لیجئے کہ وہ عظیم و شان سورت مبارکہ سورت الفلق ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ کر چکی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ محترم ناظرین، روزانہ سورت فلق کو ہر نماز کے بعد صرف اور صرف 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے فرض نماز ادا کر لیں، اور اس کے بعد ایک بار آیات الکرسی پڑھنی ہے۔ آیات الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی ہے۔ بے شک تو ہی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت: نماز کا لازمی حصہ تہجد کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا نماز کی تکمیل کے لیے نہایت اہم ہے، خاص طور پر آخری قضا میں اللہ کی رحمتوں کا نزول۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی: درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ: دعا کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنے سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ دل کا سکون اور برکت: درود شریف پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے 7 بار سورت فلق کی تلاوت کرنی ہے۔ سورت فلق وہ سورت ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو ایسے مٹا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ سورت فلق پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک بار سورت فلق سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے،
اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الفلق کا نزول سادہ تشریح۔ سورۃ الفلق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، بعض علماء کے نزدیک مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہ سورۃ الناس کے ساتھ مل کر نازل ہوئی، اس لیے ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ نزول کا پس منظر آسان لفظوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی شخص نے جادو کیا۔ اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی کمزوری اور تکلیف محسوس ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرمائی اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا تو اللہ کے حکم سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ سورۃ الفلق کا پیغام سادہ انداز میں، اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہر طرح کے شر سے بچاؤ صرف اسی کے پاس ہے، چاہے اندھیرے کا خوف ہو، جادو ہو، حسد ہو یا کسی انسان کا برا ارادہ، اللہ ہی سب سے بچانے والا ہے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر رکھ دیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بہتر ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا اللہ کا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے اور رب کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کی توفیق انہی خوش نصیب لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کے منہ مانگی مرادیں عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو رب اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجیے۔ دعائیں ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہوئی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ کوئی عام کلام نہیں، یہ وہ نور ہے جو پہاڑ جیسی سخت آزمائشوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، بہتے ہوئے خطرات کو روک دیتا ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ جیسے مسائل کو بجھا دیتا ہے۔ یہ وہ حفاظت ہے جو جادو، حسد، نظر بد اور ہر پوشیدہ شر سے بچا لیتی ہے۔ جب بندہ یقین اور اخلاص کے ساتھ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے گرد اپنی حفاظت کا حصار کھینچ دیتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، گھر میں امن آتا ہے اور رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے جس کا انسان خود اندازہ بھی نہیں کر پاتا۔ یاد رکھیے، یہ الفاظ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، بچائے جانے کے لیے ہیں۔ جسے اللہ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ہمیں اپنے کلام کی سچی برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہم تیرے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمیں نہ اپنی حفاظت کا ہنر آتا ہے اور نہ اپنی مشکلات سے خود نکلنے کی طاقت ہے۔ یا رب، تو نے ہمیں وہ کلام عطا فرمایا جو اندھیروں میں روشنی بن جاتا ہے، خوف کے لمحوں میں ڈھال بن جاتا ہے اور حسد، نظر، جادو اور ہر پوشیدہ شر سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں ان آنکھوں سے بچا لے جن میں حسد ہے، ان دلوں سے بچا لے جن میں بغض ہے، ان راستوں سے بچا لے جہاں نقصان ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں سکون اتار دے، ہمارے دلوں سے خوف نکال دے اور ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ یا رب، ہمیں اپنے کلام سے جڑا ہوا بندہ بنا دے، ہمیں اپنی حفاظت میں لپیٹ لے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دے۔ جس نے یہ دعا سنی، جس نے دل سے آمین کہی، اس کی ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے، ہر خوف کو امن میں بدل دے اور ہر کمی کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔